بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسود کا تازیانہ اور پیغمبر اسلام کی پشت مبارک۔ کوہ فاران کی تاریک چوٹیاں اور جہالت پرست عربوں کا وہی مسکن جو کبھی طوائف الملوکی کا شکار تھا، اب تنظیم و اتحاد کے غیر فانی جلووں سے اس کا ہر ذرہ لو دے رہا ہے۔ بہیمیت و سامراجیت کے بجائے ایمان کا پھریرا اس وسیع خطۂ ارض کے دل میں لہریں لے رہا ہے، جہاں کل تک بتوں کی حکومت تھی۔ یارب بن قحطان کے فرزند علم اسلام کے سائے میں پورے طور پر اکٹھا ہو گئے ہیں، اور اب آذری صنعت کے سامنے سر نیاز خم کرنے والوں پر اس کی حکومت ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قلقل مینا کے دہن پر سکوت کا پہرا، ساغر میں کی زبان پر خاموشی کی مہریں لگی ہوئی ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی نافہم انسان جو کل تک ثروت پرستی و ملوکیت نوازی کے آہنی زنجیروں میں قید تھے، اب وہی روحانیت کے نشے میں سرشار نظر آ رہے ہیں، اور انسانیت اسلامی تعلیمات کے سائے میں رواداری کے وہ گراں بہا نمونے پیش کر رہی ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم کی طولانی تاریخیں انگشت بدندہ نظر آ رہی ہیں۔ باہمی مساوات کی یہ حد پہنچ چکی ہے کہ اسلامی حکومت کا فرما روا ٹوٹی ہوئی چٹائی اور پھٹے ہوئے ملبوس کہن میں تاجداری کے اہم فرائض انجام دے رہا ہے۔ نہ شاہی ساز و سامان ہے، نہ تاجدارانہ شان و شوکت، نہ حشم و خدم کی فرما روائی ہے، نہ جسم پر زرتار قبا۔ وہ اور فرما روایان حکومت ہوں گے جن کے دہن پر چاند کی سی چھٹکی ہوئی چاندنی میں رخت زر کے لبوں کے بوسے لیا کرتے ہوں گے۔ بزم عشرت میں پرستاران عشق کے نوخیز جذبوں کو انگڑائیاں آتی ہوں گی، جن کے گرد و پیش دسترخوان حکومت کے ریزہ چینوں اور جی حضوریوں کا جمع ہوتا ہوگا، مگر اسلامی تاریخ کا ہیرو محمد عربی کی شہنشاہی کا انداز ہی بالکل نرالا ہے۔ نہ ہاں میں ہاں ملانے والے ہم رکاب ہیں، نہ شاہانہ تجھ کو احتشام۔ عرب کے چٹیل جنگلوں اور بے آب و گیاہ میدانوں کو طے کرتا ہوا عرب کا روحانی فقیر آخری حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ آفتاب کی گرمی پورے شباب پر ہے، ریت کے ذرے زمین دل عاشق کی طرح دہک رہے ہیں، میدانوں کی زلفیں گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو سجی ہوئی محملیں ہوتی، گرتے ہوئے زربفت و دیبا کے پردے محمل کے چاروں طرف سایہ کن ہوتے، مگر کیا کہنا مکے کے اس روحانی تاجدار کے عزم و استقلال کا، جو مدینے سے مکے کی طولانی راہ کو اس بے سر و سامانی کی حالت میں طے کر رہا ہے کہ نہ دھوپ کی سختیوں سے پوری طرح حفاظت کرنے کا کوئی سامان ہے، نہ ملوکانہ ساز عشرت معمولی سی سواری ہے، جس پر ریگستان عرب کا فقیر تاجدار جلوہ افروز ہے۔ ناقے کی ٹھوکر سے جب اس کے جسم میں غیر معمولی حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا جذبہ عمل چہرے پر سکون کا خط کھینچ دیتا ہے۔ تاجدار عرب کی سواری خدا خدا کر کے صبر آزما سختیوں کو برداشت کرتی ہوئی اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے جس پر ریگستان عرب کا فقیر تاجدار جلوہ افروز ہے۔ ناقے کی ٹھوکر سے
جب اس کے جسم میں غیر معمولی حرکت پیدا ہوتی ہے تو اس کا جذبہ عمل چہرے پر سکون کا خط کھینچ دیتا ہے۔ تاجدار عرب کی سواری خدا خدا کر کے صبر آزما سختیوں کو برداشت کرتی ہوئی اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے جو خلیل کے پاک ہاتھوں کی تعمیر اور علی علیہ السلام کے طیب و طاہر جسد کی جائے پیدائش ہے۔ مکے کی نادار اور فاقہ کش ہستیاں ہزاروں کی تعداد میں یکے بعد دیگرے شوق زیارت میں چلی آ رہی ہیں اور دست بوسی کر کے روحانیت انسانیت کے وہ گراں مایہ اسباق حاصل کر رہی ہیں جن کو زمانے کے انقلابات ابد کی آخری صبح تک ہم کنار فنا نہ بنا سکیں گے، اور قیصر و کسریٰ کی شاہیاں جن کے سامنے بالکل ہیج معلوم ہوں گی۔ زمانے آئیں گے اور گزر جائیں گے، قومیں بنیں گی اور بگڑیں گی، اور اس میں کبھی کبھی مساوات و رواداری کا نغمہ شیریں بھی سنائی دے گا، مگر اس روحانی فقیر کا یہ روحانی ترانہ جب کبھی بھی فطرت خاموش خطیب کی زبان پر آئے گا کہ ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، تو اس کی عظمت و اولیت کے سامنے کوئی شبہ نہیں کہ قدر شناس دنیا کو کچھ تھوڑے عرصے کے واسطے مجسمہ سکوت بن جائے گی۔ آنے والا مسافر شہریوں کے پرتپا خیر مقدم سے جب فرصت پا چکا تو حج کے مناسک بجا لانے میں مشغول ہوا۔ بہت تھوڑی سی مدت میں آنے والا اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کے بعد اسی ہمت و استقلال کے ساتھ مراجعت پیمائے وطن ہوا، اور دنیا نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا روحانی پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس فقیری کی شان سے مدینے سے مکے تک آیا، اسی طرح گرم ہواؤں اور تپتے ہوئے ریگستانی میدانوں کو قطع کرتا ہوا مکے سے مدینہ پہنچ گئے، اور صبح عبدالآباد تک کے لیے شاہی کا وہ دستور العمل مرتب کر گیا جس کی تاثیر کا ٹاٹسائی جیسے شہرۂ آفاق فلسفی کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ مدینے کا ذرہ ذرہ جس مسند نشین سریر فقر کی آمد کا منتظر تھا، وہ بھی جانے والا اپنی عمر کے آخری فریضے حج کو ادا کرنے کے بعد واپس آ گیا، اور مدینے میں جو تھوڑے دنوں کے لیے سنسان ہو گیا تھا، اب پھر وہی پہلی سی رونق اور وہی پہلی سی چہل پہل، ہر دل خوش اور چہرہ بشاش نظر آ رہا ہے۔ معرفت کے میخانے ہیں اور رندان قدح نوش کی آوازیں، نہ کہیں تصنع کا نام ہے اور نہ ظاہرداری کا وجود۔ نفاق کے دروازوں پر اسلامی سیادت کے پہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست و عمارت، دولت و سرمایہ داری کے نقش مٹ چکے ہیں، اور ان کے بجائے روحانی سیادت و امتیاز کا پرچم موج فضا میں لہریں لے رہا ہے۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ قیامت تک یہ ایمان آفری منظر نگاہوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہوتا، لیکن یہ بھی غدار زمانہ کا ایک انقلاب تھا کہ گھنٹوں کے بعد دن، دنوں کے بعد ہفتے، ہفتوں کے بعد مہینے انتہائی تیزی کے ساتھ تمام ہو گئے۔ ماہ سفر کا ہلال تو ایک نہ مٹنے والے اثر غم کو اپنے مختصر دہن میں سمیٹے ہوئے مطلع افق پر جلوہ آرا ہوا، اور جتنی جتنی اس کی روشنی بڑھتی گئی اسی قدر وہ وقت قریب آتا گیا جس کو اسلام کی اس داستان تبلیغ کا آئندہ بڑھ کر خاتمہ کیا جائے گا۔ کوہ ہرا کی چوٹیوں پر چمکنے والا آفتاب مکے کے فقیروں کا صدر نشین عین اس وقت جب کہ ماہتاب کی روشنی سے منبع نور بنی ہوئی ہے، اس کے انوار فیض سے ہی امان ہونے والی ہے،
جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا گیا اتنا مکے کے فاقہ کش تاجدار کے مرض میں ترقی ہوتی گئی، اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر اسلام آخری خطبہ پڑھنے کے لیے سر منبر تشریف لے گئے۔ اصحاب و مہاجرین سے مسجد چھلک رہی ہے، دل پیغمبر کی زبان سے آخری خطبہ سننے کے منتظر ہیں۔ پیغمبر منبر پر تشریف لاتے ہیں، ہر شخص گوش بر آواز ہے کہ دیکھیں آج خدا کا رسول کیا کہتا ہے۔ کا جسم کانپ رہا ہے، ذوف و نقاہت کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں کپکپی ہے، چہرے کا رنگ تمتمایا ہوا ہے، مگر باوجود اس کے ہمت و استقلال، ایثار و خلوص، نشر و ترویج اسلام، کلمہ اسلام کا وہی عالم ہے جو سابق میں تھا۔ مسجد کا بھرا ہوا مجمع جس آواز کا منتظر تھا، وہ آواز تھر تھراتے ہوئے لفظوں کے ساتھ بلند ہوئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے طور پر یہ چند کلمے ارشاد فرمائے کہ اے اسلام کے پرستارو، تمہارے پیغمبر کی یہ خواہش ہے کہ جس کو میں نے ناحق کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، مجھے کوڑے مارے۔ جس کی آبرو پر میں نے ناحق کوئی حرف گیری کی ہو وہ مجھ پر حرف گیری کرے، جس کا میں نے ناحق کوئی مال لیا ہو تو میرا مال حاضر ہے، اس میں سے لے لے، اور اس امر میں کوئی خوف نہ کرے، اس لیے کہ یہ امر میری شان سے بہت بعید ہے۔ خطبے کے الفاظ ختم ہوئے اور مجمع نے یک زبان ہو کر آواز دی کہ اے خدا کے رسول، ہمارا کوئی حق آپ کے ذمے ایسا نہیں جس کا ہم آپ سے مطالبہ کر سکیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص گوشہ مسجد سے اٹھ کھڑا ہوا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کیا، اس شخص کا نام اسود ہے۔ میرا ایک حق آپ کے ذمے ہے جس کا مجھے مطالبہ مقصود ہے۔ پیغمبر اسلام: وہ کیا؟ اسود: ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے اور میں آپ کے ہمراہ جا رہا تھا، آپ نے ناقے کو کوڑا مارا، غلطی سے بجائے ناقے کے میری پشت پر پڑ گیا۔ ابھی اچھی طرح اسود کی گفتگو ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مسجد میں ہلچل مچ گئی اور ہر طرف سے اسود پر نفری و ملامت کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کریم پیغمبر نے سب کو چپ کیا اور وہی کوڑا منگوا کر اسود کے ہاتھ میں دیا اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پشت پر سے کرتے کا دامن ہٹایا۔ اسود انتقامانہ تیوروں کے ساتھ والہانہ انداز میں آگے بڑھا۔ لوگوں کی نگاہیں لڑی ہوئی ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ اسود قدم کو آگے بڑھاتا ہوا قریب آیا، نبوت کا جمال نگاہوں کے سامنے آیا، مہر نبوت کی ضیاء سے آنکھوں میں خیرگی ہونے لگی، کوڑے کو دور پھینکا اور انتہائی محبت میں مہر نبوت کو بوسے دینے لگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحیف آواز میں فرمایا کہ اسود، بدلہ لینے میں جلدی کر، ذوف کی زیادتی سے مجھے کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اسود نے روتے ہوئے لہجے میں عرض کی کہ روحانیت کے بطل اعظم وہ ہاتھ کٹ کر گر جائیں جو نیت انتقام میں آپ پر بلند ہو۔ میری تمنا تو صرف مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی جو خوش قسمتی سے آخری وقت پوری ہو گئی۔ مسجد میں اسود کے ان معرفت میں ڈوبے ہوئے فقرات سے مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت نے اسود کے جذبے کی تحسین کی، ایمان نے نگاہوں کو بوسے دیے۔ وقت گزر گیا لیکن اسود کے ایمانی جذبے کی داستان اور پیغمبر اسلام کے رعایت حقوق کا افسانہ آج تک شمع شبستہ کی طرح محفل افروز کائنات بنا ہوا۔